کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے ابھی فوجی عدالت کی بھی بات ہو رہی تھی اور ایک کامنٹ جو ابھی آیا تھا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ فوج سرحدوں کی محافظ غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور جب یہ فوجی عدالت والا معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے ابھی کارروائی کو روک دیا اور جو کیس ہے اس کو غیر معینہ مدت تک ابھی ٹھہرا دیا گیا ہے. لیکن اب وہی ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ اتنا طول پکڑ جائے کہ اس پہ بات کرنا بہت مشکل فیصلہ ہے, اس پہ کسی کا کامنٹ پاس کرنا بھی بہت مشکل ہے. اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ 16 ستمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, آگے کیا سلسلے ہوں گے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے. دوسری طرف جو سینٹ میں جو کچھ ہوا, کل ایوان میں جو کچھ ہوا, وہ بھی اپنی جگہ سوالیہ نشان ہے. سیکریٹ ایکٹ بل کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے, کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن کمیٹی وہی کرے گی جو کہ اوپر والے چاہیں گے. اب کس کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک بات موجود ہے کہ کس کو موجودہ گورنمنٹ خوش کرنا چاہ رہی ہے. اور اس قسم کے بل میں جس میں ترمیم ہونا ابھی کسی صورت بھی اچھا نہیں تھا, کیوں ترمیم مزید کیوں سخت کیا جا رہا ہے, اس کو تو ڈائلوٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن سخت کیا جا رہا ہے. عبید سے بات کریں گے. جی عبید, کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ میں تو چیف جسٹس والی بات پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب چیف جسٹس پنجاب کے الیکشن کرانے میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے اس پر چپ سادھ لی اور جانے دیا, معاملہ ڈھیلا ہو گیا. حالانکہ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے, وزیر اعظم کو طلب کر سکتے تھے اور کافی کچھ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور چھوڑ دیا کہ بھائی میری بات نہیں چل رہی, نہیں ہو رہے میرے دیے ہوئے تاریخ پہ الیکشن, تو کوئی بات نہیں, چھوڑیں. اس کے بعد ان سے کوئی بڑے فیصلے کی امید رکھی نہیں جانی چاہیے. وہ اس موڈ میں اب نہیں رہے ہیں کیونکہ انہیں متنازع بنایا گیا. سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی بیوی پی ٹی آئی کی ہمدرد ہیں, ان کی ساس پی ٹی آئی میں ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. وہ ڈیفینسو ہو گئے, چیف جسٹس کی پوزیشن چیلنج ہو گئی, کمپرومائز ہو گئی, تو انہوں نے اس معاملے کو جانے ہی دیا. تو اب کوئی بڑا فیصلہ تو وہ ان سے کوئی امید نہیں ہے. رہ گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ابھی یہ طے ہے, مجھے احتیاط کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ طے ہے کہ جو بھی حکمراں اتحاد ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ان کی الائنمنٹ بہت اچھی ہے. تو زیادہ یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کروانا چاہتی ہے, منوانا چاہتی ہے, تو قاضی فائز عیسیٰ اس پر کوئی سوال اٹھا دیں گے. تو یہ تو ابھی چھوڑ دیں, عدالتیں بن گئی, مقدمے بھی ہوں گے, فیصلے بھی ہوں گے, سزائیں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی چلے گا, اس کو کچھ چھیڑنا چاڑنا کسی نے نہیں ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ شہباز شریف صاحب جو انہوں نے تبصرہ کیا کہ مجھے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, اور سیکریٹ ایکٹ والی بات آپ نے کی. دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو ہمارے بھی وزیر اعظم ہے, ملک کے وزیر اعظم ہے. ہم جب بھی کوئی وزیر اعظم کے عہدے پہ ہوتا ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پورے ملک کا ہے اور سب کا ہے. ان کو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جوکر بھی کہتا ہے, مذاق بھی اڑاتا ہے, ان کا چیری بلاسم بھی کہتا ہے. میں وہ بات تو نہیں بڑھاتا آگے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ جب آئے اقتدار میں انہوں نے پہلا کام کیا کیا ہے, پہلے چند کاموں میں ایک کام کیا کیا, انہوں نے سول بیوروکریسی کو اور پولیس کو اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہاتھ باندھ کے شکار کیے ہوئے جانور کی طرح ڈال دیا. انہوں نے آرڈر پاس کر دیا کہ کسی کی پروموشن نہیں ہوگی, کسی کی پوسٹنگ نہیں ہوگی, کسی کی ٹرانسفر نہیں ہوگی آئی سی آئی کی کلیئرنس کے بغیر. ریٹن میں آرڈر پاس کیا انہوں نے. پہلے بھی نہیں ہوتی تھی, افسران تو وہیں سے مطلب کعبہ و قبلہ یہی ہوتا تھا, ان سے اشارے ملتے تھے تو کچھ ہوتا تھا. اب تو باقاعدہ انہوں نے ریٹن میں یہ اختیار دے دیا کہ پروموٹ بھی آپ کی سفارش پہ ہوگا, ٹرانسفر بھی آپ کے کہنے پہ ہوگا, پوسٹنگ بھی اگلی آپ کلیئرنس دیں گے تب ہوگی. تو اب آپ پولیس افسر سے کیا امید کریں گے وہ کچھ کام کرے گا؟ آپ کیا امید کریں گے ایک سول افسر سے, ایک سیکٹری سے؟ نہیں, شہباز شریف صاحب یہ بات ضرور کرتے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب تو اپنے بھائی سے مختلف سیاست اس میں کرتے ہی رہے ہیں کہ وہ پہلے بھی ساتھ رہے ہیں. کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا یا نہیں دیا. 7 دن اور بات. دیکھیں بات یہ ہے, میں ایک لاجیکل بات کرنا چاہتا ہوں, ایک فوڈ فار تھاٹ ہے فار ایوری ویور, کہ بات یہ کہ ایک ایسا ادارہ یا ایک ایسی اتھارٹی یا کچھ ایسے افسران جن کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ جانتے نہیں ہیں وہ کون ہے. ٹھیک ہے, ان کو اتنا اختیار دینا, ان کا اختیار بڑھاتے چلے جانا, کیا یہ کوئی ملک کے مفاد میں بات ہے؟ وہ ہمارے بھی عزیز ہیں, ہم ان کا مہربان, ان کو قدر کرتے ہیں ان کی, لیکن بات یہ کہ کیا ان کا اختیار اتنا بڑھاتے رہنا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس کی بات کر رہے ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی سر سینٹ میں بٹھائی جاتے ہیں لا کے سامنے, کہ جس طرح سے پولیس کی ہوتی ہے, اور وہ ادارے جواب نہیں دے. لیکن یہ سیکریٹ ایکٹ بل میں عوام کو تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ اگر کسی نے کسی کا ایجنسی کے بندے کا نام بھی لے لیا تب بھی آپ اس کو جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی
یہ بھی بٹوین دا لائن بات ہے کہ جی یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا, آپ اس کو قانون سازی پہ لے آئیں کہ کسی کو بھی ڈالیں, کچھ بھی کر لیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنے ہی مخلص ہیں تو قانون کو بھی تو دیکھیں نا. ہو سکتا ہے کہ چیزیں کوئی وہی تو نہیں تھی, کوئی ایسا تو آپ کا کوئی الہامی کتاب تو نہیں تھی کہ چینجز نہیں ہو سکتی تھی. بہت ساری ترمیم ہوئی ہے, 23ویں ترمیم بھی ہوئی, آپ نے 8ویں ترمیم بھی کی اور 18ویں ترمیم بھی آپ نے کی. اس طرح سے آپ ترمیمیں کرتے رہے ہیں. آپ کو تو ترمیم پہ بہت اچھی طریقے سے جانا چاہیے تھا, لیکن آپ اس ترمیم پہ جا رہے ہیں جو بعد میں آپ کے ہی گرد رسا جو ہے کس لے گا اور آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا. چنزیب سواتی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. کیا پوائنٹ آف ویو اس وقت پیپلز پارٹی کا اس تمام سیناریو میں, یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اور ابھی ہم نے سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب کا بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں, بل چونکہ سینٹ یا قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہاں بل پاس ہوتے ہیں, اگر اس بل کے اندر جو ہے کوئی خم ہوگی, اس بل کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی جسے ہم سمجھیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی اگر سمجھے گی کہ وہ اس ملک کے جمہور کے منافی ہے اور آنے والے وقت میں جمہوری اداروں کو وہ فیصلے کمزور کریں گے, تو ہم اس میں اپنی اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر پھر آپ کے پاس کورٹ موجود ہے, وہ چیزیں تو چیلنج کی جا سکتی ہے نا. قانون سازی آپ کریں گے, اگر وہ قانون سازی ٹھیک نہیں ہے تو وہ قانون سازی چیلنج ہوتی ہے. خدا کرے کہ اس ملک میں وہ منصف آ جائیں کہ جو انصاف کرتے ہوئے نہ آپ کو دیکھیں اور نہ کسی کے بعد. اچھا سر, آپ ہی سے کوشچن میں کروں گی یہ کہ حلقہ بندیوں اور مردم شماری پہ پیپلز پارٹی نے بھی پہلے بھی آواز اٹھائی, سندھ میں بھی آواز اٹھائی تھی. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی مخلص ہونے کا ہم اپنی جگہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ کام 15 مہینے میں جب آپ کی گورنمنٹ آتی ہے, پی ڈی ایم آتی ہے اور تمام کی کولیشن حکومت بن جاتی ہے, پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے, تو یہ کام پہلے بھی تو شروع ہو سکتا تھا. ابھی تو یہ اگر کروانے کا مقصد یہ جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ یہ نگراں سیٹ اپ تو بڑا لمبا چلنے والا ہے, یہ تو ہمیں نہیں لگتا کہ اتنی جلدی الیکشنز ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں سنا, بات یہ ہے کہ ہمارے 15 مہینے تو آپ گن رہے ہیں, مگر 3.25 سال ان کے بھی گنے جائیں نا, جنہوں نے 18 میں اس ملک کا اقتدار سنبھالا, تو 3.25 سال تک اس ملک کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ سویا ہوا تھا. اس ملک کے حکمران سوئے ہوئے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ 17 میں جو ہے وہ مردم شماری ہوئی ہے, خانہ شماری ہوئی ہے, اور ابھی خانہ شماری نئی جو ہوگی تو اس میں لوگوں کی تعداد بڑھے گی. ایک رائے تو یہ ہے کہ پرانی ہی لسٹوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کرا دیا جائے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں بینگ ایک سیاسی ورکر کے کہ جن لوگوں کو ووٹ کا حق ہے ان کو ووٹ کا حق دیا جانا چاہیے اور صحیح گنتی گنی جانی چاہیے. پاکستان کی کسی بھی پاکستانی کا حق ہے کہ اگر اس کے پاس ووٹ کی طاقت ہے تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت بھی ہو اور قانون سازی بھی ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جلد بازی میں ہم الیکشن کرا دیتے ہیں تو کوئی رزلٹ ایسا آ جاتا ہے کہ جو پھر کل کو ایک تصادم کی صورت اختیار کر جاتا ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس ملک کے ادارے بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں, اور مردم شماری یا خانہ شماری یہ بھی کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے سالوں چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, ہمارا موقف یہ ہے, ہم چونکہ حکومت کا حصہ بھی ہیں, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ آئین اور قانون کے تحت جو ٹائم پیریڈ ہمارے پاس ہے اس کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. بالکل, پیپلز پارٹی ابھی بھی تیار ہے, لیکن یہ بڑی مذائقہ خیز بات ہے پاکستانیوں کے لیے کہ آپ الیکشنز بھی کروانے چاہ رہے ہیں لیکن ان کو صحیح طرح گن نہیں رہے ہیں. اور یہ کام آپ کر سکتے تھے, میں 3 سال 7 مہینے کو بھول جائیں, میں یہ بات نہیں کرتی ہوں, لیکن جو اگر بہت جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, ان کا موقع بہت پہلے آ گیا تھا کہ الیکشنز ریفارم اور چیزیں آگے آنی چاہیے, لیکن الیکشنز ریفارم میں پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی خاطر خواہ ہمیں سجیشنز بھی آتی ہوئی نظر نہیں آئی کہ ہم یہ کہیں کہ جناب اس میں تھوڑی کریکشن یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ ابھی کلپ نکالیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی, تو اس میں دونوں اپوزیشن لیڈرز نے, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی 2 باتوں پر زور دیا تھا کہ آپ اقتصادی معاہدہ کریں
اس ملک کے لیے, اس میں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, اور آپ الیکشن ریفارمز کرائیں. مطلب پوری دنیا میں نا, ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے, ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن اصلاحات سر اب مجھے بولنے دیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ریفارمز کے, میں نے پھر وہ ریپیٹ کر دوں, اس کو میں مزید کلیئر کر دوں, الیکشن ریفارمز کے ایک نہیں آپ کو 25,000 کلپس مل جائیں گے جس میں سب نے کہا کہ الیکشن ریفارمز سے, اور سب نے کہا کہ جی مردم شماری بھی ہونی چاہیے, اور سب نے یہ بات کہی کہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے, لیکن ہوئی نہیں. میرا تو سوال ہی ہے نا کہ کیوں نہیں ہوئی؟ اگر اتنی آپ سنسیئر تھے تو اتنے آپ جو بل پاس کرواتے ہیں اور راتوں رات آپ کے جو ہے وہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں. بات کی جاتی ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ تحریک پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں, تو گھر میں بیٹھے ہوئے جو جس کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, جن کے جو کیسز معاف کروائے جا رہے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ بہرحال پاکستانی قوم کے لیے مضحکہ خیز بات ہے کہ آپ ان کو گنے نہ, جبکہ یہ پوری قوم جانتی ہے کہ کتنے ہی تارکین وطن ہمارے ملک میں موجود ہیں, خاص طور پہ کے پی کے, سندھ میں, آپ کے پاس بلوچستان میں لوگ موجود ہیں جو رہ رہے ہیں, جن کی تیسری نسلیں بھی رہ رہی ہیں. لیکن آپ کے جو الیکشنز ہو جائیں گے تو پھر آپ کا جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو وہ چیزیں ملنی ہے, فیسلٹیز ملنی ہے, اس کا کیا ہوگا؟ آپ کے ووٹ کا کیا ہوگا؟ یہی بات ہم عبید سے کریں گے. جی عبید کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بس آپ نے میرا بات جو میں کہنا چاہتا تھا سواتی صاحب کے رسپانس میں, انہوں نے کہا نہیں جی پہلے گننا بہت ضروری ہے, سب کو حق استعمال کرنے کا موقع ملنا چاہیے. تو بات یہ کہ ابھی اس وقت جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ اب نگراں حکومتیں جو بھی آئیں گی نا, اب انہوں نے جانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی الیکشن نہیں ہونے. میں آن ریکارڈ آپ کے چینل پر یہ کہہ رہا ہوں بات. یہاں یہ بات چل رہی ہے, لسٹیں کوئی دے رہا ہے, نام بھیج رہے ہیں, بن کہیں فرشتوں کے پاس رہی ہیں, نام جا رہے ہیں لیکن بن کہیں فرشتوں کے پاس رہی ہیں, اور فرشتے ان کو جن کے نام وہ فائنل کر رہے ہیں ان کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم رہے ہیں آپ کو وزیر, جانا وانا آپ نے نہیں ہے, بیٹھے رہنا ہے, کام سارے آپ نے ہی کرنے. اور نام دینے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ سیاسی لوگوں کے نام دیں, یہ لمبی چلے گی, ٹیکنوکریٹس کے نام مت دیں, بیوروکریٹس کے نام مت دیں, ریٹائرڈ لوگوں کے نام مت دیں, آپ سیاسی لوگوں کے نام دیں, یہ لمبی چلے گی. اس نے کہا ابھی تو یہ کوئی پہلی بات تو یہ ہے. آرگیومنٹ کچھ بھی ہو کہ لوگوں کو گنا نہیں جا رہا, فلاں ہو رہا ہے. کتنی اچھی بات آپ نے ابھی کی کہ 54 بل ایک دن میں پاس ہو جاتے ہیں, لیکن وہ مردم شماری وہ کرانی ہے, بہت ضروری ہے, ہو نہیں پاتی, بس وقت نہیں مل رہا, بات نہیں ہو رہی, پارٹیاں ایک پیج پہ نہیں آ رہی, فلاں ناراض ہے اور یوں نہیں ہو رہا. بھائی جب آپ کو کرانا ہے, آپ ایک رات میں 10 20 50 قانون بنا لیتے ہیں, تو آپ کو مردم شماری اگر کرانی ہی ہے تو کرا کیوں نہیں لیتے؟ ہم مان دیں گے پروسیس کا نام ہے, کوئی ایک دن میں نہیں ہونا, لیکن وہ پروسیس اگر 15 نہیں, اس کے لیے بجٹنگ کریں, اتھارٹی دیں, ڈپیوٹ کریں, ٹیم دیں, شروع کر دیں, نہیں کیا. اچھا آخری لمحات میں دونوں سے اپنے گیسٹ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گی, وقت بہت کم ہے, آخری کامنٹ کیجیے گا. آگے گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی لمبی جائے گی, لیکن اگر بنتی ہے تو کسی کی بھی ہمیں میجورٹی تو نہیں نظر آتی, تو آپ کو لگتا ہے کہ واپس وہی صورتحال ہوگی کہ جی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2/3 اکثریت والی بات جو ہے نا, یہ انہونی ہے, اب نارمل ہے. میاں صاحب کو مل گئی تھی, اس میں پتہ نہیں ان کا کیا, انہوں نے کیا جادو گھمایا تھا, پیسے کا بہت استعمال کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں تھی, تو وہ 2/3 تھی, وہ اب نارمل تھی. انجام اس کا 12 اکتوبر ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہ 2/3 اور سادہ اکثریت والی بات ٹھیک ہے, سادہ اکثریت کی گنجائش ہے, بٹ حکومت اتحادیوں کی ساتھ ہی بنے گی, اور یہ جمہوریت کا حسن ہے, لینا دینا کر کے ایک خوش. سر میں مانتی ہوں آپ کا جواب آ گیا میرے پاس, جمہوریت کا حسن ہے. اور ابھی سواتی صاحب نے مجھے کہا کہ جی تمام جماعتیں مل کے اپنے اپنے طور سے جی پاکستان کی اگر خدمت کر رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن سواتی صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا, اس جو تمام لوگ خدمت کرتے ہیں, آخر میں ہمیں جو ان کی بلیک میلنگ چھوٹی گروپس کی نظر آتی ہے وہ بھی تو ہے نا, آپ اس کے تو انکار نہیں کر سکتے. جو چھوٹی پارٹیز ہیں وہ بلیک میلنگ پہ آ جاتی ہے, جو پھر ان پارٹیز کو فیسیلیٹ کرنا اور پھر وزارتیں دینا, یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے. کیا کہیں گے؟ یہ کرتب تو جب سے پاکستان بنا تب سے ہو رہے ہیں نا. میں تو پہلے آپ سے بالکل شارٹ کٹ کہہ دیا کہ آپ انف ہے, یہ اینڈ ہے. اگر آج بھی ہم نے اپنے قبلے درست نہ کیے تو پھر وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گربان ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میرے گیسٹ تنظیم سواتی صاحب, عبید شاہ صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں, اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ میرے پروگرام میں آتے ہیں میں ان کی تعریف یوں کروں گی, یہ نہیں کہ آن کیمرہ بات کر رہی ہوں, کہ کہیں پہ بھی حق اور سچ کی بات ہوتی ہے
پارٹی پیچھے سے کچھ بھی کر رہی ہو, جو بھی چیزیں ہوں, اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ اگر ہماری غلطی ہے تو ہمیں بھی پوچھنا ضروری ہے. یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے, اور پازیٹیو جیسچر اس وقت تمام لوگوں کو دکھانے کی یوں بھی ضرورت ہے. وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی تھی کہ پاکستان جس وقت پہ جس جگہ کھڑا ہوا ہے, اس وقت سیاست سے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اوور آل سیناریو کو دیکھا جائے. بزنس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ایک عام آدمی پریشان ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ورنہ آپ پاکستان کے لوگوں میں جو نفسیاتی کیفیت پیدا کر رہے ہیں, آپ کو ووٹ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہاں پہ لوگ آپ کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اس تمام باتوں کا. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے, میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.